बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 टेलीविज़न के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बड़ी मेहरबानी। ये कल उससे पहले मोहतरम असद कैसर साहब ने एक दावत का एहतमाम किया था जिसमें तकरीबन यही अकाबरीन शामिल थे। तो उसी सिलसिले में मैंने फिर मुनासिब समझा कि इन्हीं लोगों को बुला लूँ। आपको पता नहीं क्यों हमारे यहाँ बस ये फ्लक्चुएशंस आती हैं, डेमोक्रेटिक क़ुव्वतें जमहूरी क़ुव्वतों को लपेट लेती हैं, फिर मजबूरन सियासी लोगों को बैठना पड़ता है। तो यकीनन बातें हुई हैं, सीधी सादी बात, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते। पाकिस्तान जिस मजहद बहरान में हमारी अपनी बदकारियों, बदकिरदारियों और रिश्वतखोरियों की वजह से फंस गया है। 8 फरवरी को हमारी जमहूरियत का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, आइन और कानून को जिस तरह पाँव तले रोंदा गया और सारे मुल्क को दुनिया की हंसने का वो बना दिया, ऐसे हालात में वो तमाम लोग जो इस मुल्क को एक जमहूरी फेडरेशन बनाना चाहते हैं, जो इस मुल्क में आवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, जो इस मुल्क के इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, वो सब हैरान हैं कि इस बदबख्त बहरान से या बहरानों से इस मुल्क को किस तरह। महमूद खान अज़हरी साहब, देखिए, आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात इलेजिटिमेट थे? जो 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत आई वो धांधली ज़्यादा हुकूमत है और मिनिमम कॉमन एजेंडा ऑपोजिशन रहनुमाओं का ये है कि नए इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ऑप्शन क्या है? आपने रेफर किया असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पर बैठक हुई, फिर आपके घर। क्या ये बैठक कोई डिसाइसिव हो सकी, कोई नतीजा खेज हुई कि करना क्या है? 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में अगर हुकूमत जाली है तो सद्देबाब क्या है? सड़क गर्म करेंगे, कोई जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे क्या? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अगर हम ये नहीं करेंगे, हमसे मेरे मुराद आप समेत हर वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क को दुनिया के कौमों की कतार में एक तरक्की पजीर मुल्क या तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहता है, जो चाहता है कि यह आइन की हुक्मरानी हो, यहाँ मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो और वहीं से मुल्क की तमाम पॉलिसियाँ वो हों, निकल आएँ, उन सब का ये फरीज़ा बनता है बशमूल आप और मेरे। ये मुल्क हमारा है, हमने इसको बचाना है और उस कुव्वत के सामने खड़ा होना है जो इस मुल्क में आइन को दरखोर इतना नहीं समझते, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। बड़ी डटाई से कहा जा रहा है, आपको पता है, ये हमारे दोस्त बार बार मुझे कहते हुए शर्म आती है, मेरे कुलीग रहे हैं शहबाज शरीफ और फलाना, बड़ी डटाई से एक ऐसी हुक्मरानी पे बैठ गए हैं कि उनके अपने घर वाले भी समझते हैं कि तुम हार गए हो, उनकी बहनें समझती हैं, उनके भाई समझते हैं कि तुम हार गए हो। जो जीत गए हैं उनको जेलों की तरफ धकेल दिया गया है और फिर अब तो जो ये तमाशे कर रहे हैं, आइन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो गरीब खुदा उनको बख्शे। पीरज़ादा साहब हमारे जो वकील थे, अब्दुल लफीक, क्या नाम था उनका? देखें ना, उस वक्त आप पीडीएम का हिस्सा थे जब आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपके कलीग थे, मियां नवाज शरीफ हूँ, इवन मौलाना फजल रहमान साहब वाज पार्ट ऑफ इट। ये सब कुछ रहा, मैं इस तरफ आता हूँ कि वो कितना सबर हो सका, लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत से छुटकारा आप समझते हैं कि तमाम बहरानों का हल है? हम तो हर उस इदारे का, हर उस यानी यहाँ के हमारे दानिश्वर, हमारे जजेस, हमारे रिटायर्ड जनरल, इवन हम सबको कहेंगे कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने, बड़ा अच्छा मुल्क है, दुनिया जहाँ की नियामतों से पुर मुल्क है। जो चीज़ अब ना जस्ट नेम्स एनीथिंग इस मुल्क में है, लेकिन लोग भूखों मर रहे हैं। 3 करोड़ इंसान गुर्बत के उससे नीचे गुजारा कर रहे हैं, उस पर भी यार लोग उस पर लगे हुए हैं। अभी आपके तमाम थाने, आपके पाकिस्तान के तमाम थाने, आपके तमाम जेल हज़ारों बच्चों से भरे पड़े। गुनाह क्या किया है?
کہ انہوں نے اپنی بنیادی انسانی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے کوئی جلوس نکالا یا یہ جو سال پورا ہوا اس کی یعنی کنڈمنیشن کے لیے سیاہ دن منایا. بچوں کو مارنا پیٹنا عورتوں سمیت لوگوں کے گھروں میں گھسنا لوگوں کی چادر و چیردواری کی بے عزتی کرنا یہ ناقابل برداشت بھی ہے بہت وہ ہے کنڈیمیبل ہے. ہم تو یہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ ہمیں کسی سے جنرل سے دشمنی ہے. بات یہ ہے آئین ہے. آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا. یہ قوموں یا ملیتوں یا قومیتوں کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے معاہدہ ہے. اس میں ہم سب اس پہ متفق ہیں اور اس نے ہر ایک ادارے کا فریم معلوم کیا ہوا ہے. ان اداروں میں رہتے ہوئے بسم اللہ اگر کسی کو شوق ہے پالیٹکس کا بسم اللہ آپ پھر وردی میں نہ ہو چاہے پولیس کی وردی ہو چاہے ملٹری کی وردی ہو چاہے کسٹم کی وردی ہو آپ سرکاری ملازمت چھوڑ دیں آئیں بسم اللہ کریں. اب تو ملک میں معافی چاہتا ہوں یہ وردی یہ 2 گز کپڑا نہیں. اچھا زئی صاحب دیکھیں نا آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے اداروں کی سیاسی مداخلت کو روکنے کے لیے آپ نے پی ڈی ایم بنائی 26 نکاتی ایک چارٹر ایشو کیا کہ یہ وے فارورڈ ہے لیکن وہ پی ڈی ایم بھی ریزہ ہو گئی. اب جو اپوزیشن الائنس آپ بنا رہے ہیں اس میں کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ساتھی ہیں. کیا ضمانت ہے کہ یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر جا کے ختم نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم نے تو کوشش کرنی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. بڑی مشکلوں سے یعنی لندن میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جمع ہوئی. بڑی مشکلوں سے محترم نواز شریف کی پارٹی تھی محترمہ خدا. اچھا زئی صاحب آپشنز کیا ہے آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہم ہر وہ راستہ اپنائیں گے جس کی ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. آئین ہمیں اجتماع کی اجازت دیتا ہے پاکستانیوں کو. آئین ہمیں پارٹیاں بنانے کی اجازت دیتا ہے. آئین ہمیں ابھی یہ جو تماشا ہو رہا ہے جس طرح ہر ادارے کے پر کاٹے جا رہے ہیں جوڈیشری کو کمزور کیا جا رہا ہے پریس کو کمزور کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کیا ہے پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ربر سٹیمپ ہی نہیں رہا. 150 آدمی کھرم میں مارے گئے تھے اس پارلیمنٹ میں اس پہ 1 منٹ بھی بات نہیں کی. یہاں ڈی چوک میں کیا ہو رہا تھا لوگ آئے تھے مرد آباد زندہ آباد عمران کو رہا کرو ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو. سیدھی گولیاں ماری گئی لوگوں کے سروں میں. یہ فاشزم یہ فاشسٹ اپروچ یہ کوئی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. فاشزم فلانائزم یہ دنیا میں ناکام ہو چکا ہے. ہم نے اس ملک کو یہ ملک ہمارا سب کا مشترکہ ملک ہے. نہیں تو اگر آپ پارلیمان کی لیجیٹمیسی کے اوپر شک کر رہے ہیں نہیں مانتے کہ پارلیمان لیجیٹمیٹ ہے تو کیا اپوزیشن اس پارلیمان سے ہی مستعفی ہونے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے یا یہ ممکنہ آپشن بھی ہو سکتا ہے؟ میں دیکھیں یہ تو ہر پارٹی کے اپنا وہ ہوگا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ حکومت انلیجیٹمیٹ ہے ناجائز ہے غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے. میں ذاتی طور پہ اس رائے کا ہوں کم سے کم وہ آدمی جو اس پارلیمنٹ کو ناجائز سمجھتا ہے اسے ان کمیٹیوں کا ممبر نہیں بننا چاہیے جس کے چیئرمین یہ جعلی اسمبلی کے لوگ ہوں. کم سے کم یہ آپ انلیجیٹمیٹ اسمبلی غلط اسمبلی جیتا کوئی اور ہے آپ نے کسی اور کو بٹھا دیا اور پھر آپ لگے ہوئے ہیں. اب بھی معافی چاہتا ہوں اب بھی اس میں میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کو وہ نہیں کرتا. ہمارے سیاسیوں نے بھی اچھی امتحان نہیں دیا. مصلحت پسندی اور ان کے آگے گھٹنے ٹیکنا. نتیجے میں اب وہ یہ اس قسم کے فکریں استعمال کرتے ہیں کہ ان سیاسیوں کے حوالے ہم پاکستان کر دیں. بابا تو کیا آپ کے حوالے کر دیں گے؟ آپ ایک آدمی کو معافی چاہتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لیتا آپ 20 کروڑ روپے یہی تو میرا یہ سوال ہے نا سر. آج فیصل چودھری صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو تیسرا خط بھی لکھ دیا ہے. یعنی یہ بار بار چیف آف دی آرمی سٹاف کو خطوط لکھے جا رہے ہیں بیک ڈور رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس تحریک میں بیک ڈور رابطہ بھی شامل ہے یہ بھی آپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ بھی یا ان کو انگیج کرنا بھی؟
دیکھیں چونکہ یہ لت پڑ گئی ہے ہماری ان اداروں کو، آج بھی میری معلومات نہیں ہے، آج بھی ان کا خیال یہ ہے کہ بائنی پی ٹی آئی سے کوئی طریقہ نکال لیا جائے، ان سے کہہ دیا جائے کہ بابا خدا کرو 3 سال کے لیے خاموش ہو جاؤ. بینظیر کو ہم نے نکالا، بانی پی ٹی آئی تو 3 سال خود خط بعد لکھ واپس اقتدار میں ہم لے آئے. نواز شریف کو ہم نے نکالا، پھر اتنے سال بعد اقتدار میں لے آئے. آپ کو بھی لے آئیں گے. It's not your duty. You are violating the constitution. You are subrogating it. اور آرٹیکل 6 اس کی تعریف کرتا ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. آج بھی معافی چاہتا ہوں، آج بھی اگر عمران خان خدا نخواستہ اگر تھوڑا سا ان کے ساتھ کمپرومائز پہ راضی ہوگا، میرے بھائی، نہ بشرا بی بی چور ہوگی، نہ فلانی جگہ سے انہوں نے ہیرے لیے ہوں گے، نہ فلانی جگہ کرپشن ہوگی. بالکل پرنس ایک شہزادے کی طرح ڈول ڈماموں کے ساتھ نکل آئے گا اور گل چلا جائے گا. یہ بربادی ہوگی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کوشش کر رہے ہیں خط لکھ کے انگیج کرنے کی، وہ اصل میں ڈیسائسو وہ ہوگا، ثمر آور ہوگا؟ پھر اگر نہیں ہوتا تو کیا پھر دوبارہ حکومت کو انگیج بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی حکومت نے تو دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. خود پاکستان تحریک انصاف ان مذاکرات سے باہر آ گئی، اپوزیشن آ گئی، تو کیا حکومت کو انگیج کرنا بھی ممکنہ آپشن ہو سکتا ہے؟ مذاکرات لوگ کرتے ہیں میرے بھائی. میری اردو کمزور ہے، پٹھان آدمی ہوں. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب میرے آپ کے درمیان اختلافات ہوں. آپ میرے گھر کا تمام سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، میرے گھر کا جو بھی میرے پاس مال و متاع تھا، میرا مینڈیٹ، میرا فلانا آپ لے گئے. اس میں مذاکرات کیا ہوں گے؟ مذاکرات تو یہی ہوں گے کہ میرا مینڈیٹ واپس دیتے ہو، یا شریف آدمی کی طرح بیٹھ کے میرے ساتھ کرتے ہو، میرے ساتھ مانا پاکستانی عوام کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو کہ ودن 2 months 3 months نئے الیکشن ہوں گے. نئے الیکشن بھی یہ والے نہیں، نئے الیکشن بھی صاف شفاف انتخابات. ہم نے صاف شفاف انتخابات کی بنگال میں مخالفت کی، ہمارا ملک ٹوٹ گیا. پھر ویسے بھی انتخابات پتہ نہیں کیوں پاکستان کی ہسٹری میں ہمیں وہ لے جاتی ہیں. بھٹو صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی، انتخابات ہوئے، مرد آباد زندہ آباد، مرد آباد زندہ آباد، بھٹو اور پانسی ہو گئے. ایسے نہیں ہوگا. خدا